کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہمیں زندگی ملی ہے تو موت آنی ہے، وقت کا ہمیں پتہ نہیں، آخری سفر ہونا ہے۔ قرآن تھیوری ہے، قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ پریکٹیکلی آپ دیکھا کرتے ہو، کل تک جو آپ کے چچا تھے آج نہ رہے، کل تک جو آپ کے بھائی تھے آج نہ رہے، کل تک جو آپ کے اپنے تھے آج نہ رہے، کل تک جو آپ کے سامنے تھے آج نہ رہے۔ پریکٹیکلی آپ دیکھا کرتے ہیں، ہر روز کوئی نہ کوئی سفر آخرت کرتا ہے، ہر روز کوئی نہ کوئی دار فانی سے دار بقا کی جانب کوچ کرتا ہے، ہر روز کوئی نہ کوئی دنیا چھوڑتا ہے۔ آپ اپنے ماتھوں کے نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ یہ زندگی اور موت کی تخلیق اللہ نے کیوں فرمائی؟ تاکہ انسان اس سے عبرت حاصل کرے، انسان اس سے سبق حاصل کرے۔ موت لذتوں کو بھلا دیتی ہے، موت دنیا کی لذتوں کو کھا جاتی ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، جس موت کو عبرت کے لیے اللہ نے پیدا کیا، اب دیکھو اس موت سے ہم نے کتنا عبرت حاصل کیا، کتنا سبق حاصل کیا۔ اب زمینی سطح پر اتر کر دیکھا جائے، ہمارے یہاں جب کوئی سفر آخرت کرتا، جب کسی کی روح جسد خاکی سے پرواز کر جاتی، جب کسی کی روح قفس عنصری سے پرواز کر جاتی، لوگ دور دراز سے دیکھنے آتے، جانے والے کا چہرہ دیکھتے ہیں۔ پردے میں ہوتا تو پردہ ہٹا کر دیکھتے، چادر ڈھکا ہوتا تو چادر اٹھا کر دیکھتے، جانے والے کی آخری دیدار کیا کرتے۔ اپنے ہوتے وہ بھی کرتے، بیگانے ہوتے وہ بھی کرتے۔ وہ عبرت کی جگہ ہے، وہ سبق حاصل کرنے کی جگہ ہے۔ اب دیکھا یہ جائے گا کہ ہم اور آپ نے کتنا سبق حاصل کیا ہے، اس جگہ پہ جانے کے بعد ہم نے کتنا درس حاصل کیا ہے، اس جگہ پہ جانے کے بعد ہم نے کتنا کچھ سیکھا ہے۔ زمینی سطح پر اتر کر دیکھا جائے، ہم نے دیکھا ہے جب کسی کی یہاں میت ہوتی ہے، جب کسی کی یہاں کوئی سفر آخرت کرتا ہے، ہم نے دیکھا ہے لوگ کثیر تعداد میں دور دراز سے آتے ہیں، چہرہ بھی دیکھتے ہیں۔ اس جگہ پہ بھیڑ بھی لگی ہوتی ہے، اسی بھیڑ میں کوئی دنیاوی باتوں میں مصروف رہتا ہے، کوئی ٹھیکے کی باتیں کرتا ہے، کوئی بزنس کی باتیں کرتا ہے، کوئی فائدے کی باتیں کرتا ہے، کوئی نقصان کی باتیں کرتا ہے۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب وہاں پر آپ پہنچتے، اس جانے والے کی چہرے کی دیدار کر کے، ان کے چہرے کی زیارت کر کے، کبھی ان کے بچپنے کے حوالے سے سوچتے، کبھی ان کی جوانی کے حوالے سے سوچتے، کبھی یہ سوچتے دیکھ زمانے بھر کے لوگ انہیں جھک جھک کر سلام کیا کرتے تھے، زمانے کے لوگ انہیں سلیوٹ کیا کرتے تھے، لیکن دیکھ زبان تو ہے، بولنے کی طاقت نہیں ہے، پاؤں تو ہے، چلنے کی طاقت نہیں ہے، ہاتھ تو ہے، پکڑنے کی صلاحیت نہیں ہے، کان تو ہے، سننے کی طاقت نہیں ہے، آنکھ تو ہے، دیکھنے کی طاقت نہیں ہے، بینائی نہیں ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، پھر اس کے بچپنے کو یاد کرتی، ان کے بچپنے کے حوالے سے سوچتی، ان کی جوانی کے حوالے سے سوچتی، پھر ان کی موت کو دیکھتے، پھر آپ کو بھی اپنا بچپنا یاد آتا، اپنی جوانی یاد آتی، اپنے شباب کو آپ یاد کرتے، پھر اس کی موت کو دیکھ کر آپ اپنی موت یاد کرتے، اپنا انجام یاد کرتے۔ جب آپ اپنی موت کو یاد کر لیتے، کامیابی کے پہلے زینے پہ قدم رکھ دیتے، اس لیے کہ کامیاب وہی ہے جس نے اپنی زندگی میں اپنی موت کو یاد رکھا۔ جو اپنی موت کو یاد رکھتا ہے وہ رات کی تاریکی میں بھی گناہوں سے بچتا ہے، دن کے اجالے میں بھی گناہوں سے بچتا ہے۔ سبق حاصل کرنے کی جگہ ہے، سبق حاصل کرنے کی جگہ ہے، لیکن زمینی سطح پر اتر کر دیکھیں، زمین پر آ کر دیکھیں، اس جگہ پہ جانے کے بعد ہم نے کتنا سبق حاصل کیا ہے، ہم نے کتنا کچھ پڑھا ہے، ہم نے کتنا کچھ سیکھا ہے۔ دنیا میں میرے خیال سے اتنی عظیم درسگاہ کوئی درسگاہ آج کی تاریخ میں نہیں ہو سکتی ہے جتنی عظیم درسگاہ وہ جگہ ہے جہاں سے کسی کا جنازہ اٹھا ہو۔ اس لیے جب ان جگہوں پہ
آپ جایا کرو تو جانے کے بعد وہاں آپ دنیاوی باتوں میں مصروف نہ رہا کرو، جانے کے بعد آپ اپنی باتوں میں مصروف نہ رہا کرو، جانے والے کو دیکھ کر اپنے حوالے سے سوچا کرو، اپنی عاقبت کے حوالے سے سوچا کرو۔ پھر ہم نے دیکھا کہ جب جنازہ اٹھا کر لے کے جاتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ زمانے بھر میں جن کی عزت تھی، دیکھ یہ کتنا مجبور پڑا ہوا ہے، یہ کتنا بے بس پڑا ہوا ہے، یہ خود سے اپنی آخری منزل تک نہیں پہنچ پا رہا ہے، اسے چار کاندھے کی ضرورت پڑ گئی ہے، اسے سہارے کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ بس دنیاوی باتوں میں لوگ مصروف رہتے ہیں۔ پھر جب جنازہ لے کے جاتے ہیں، کچھ جوان آتے ہیں، مہنگی مہنگی بائک لے کے آتے ہیں، آگے آگے چلتے ہیں تاکہ گھر والوں کو بھی پتا چل جائے، شرکائے جنازہ کو بھی پتا چل جائے کہ فلاں سیٹ کا بیٹا ان کے باپ کے جنازے میں آیا ہوا ہے، وہ تیز رفتار چلتا ہے، وہ ڈولی سے آگے اپنی گاڑی کو بڑھاتا ہے۔ بتاؤ یہ ادب کے خلاف ہے کہ نہیں؟ ادب تو یہی ہے کہ آپ جنازے کو آگے رکھیں، شرکائے جنازہ پیچھے پیچھے رہیں۔ پھر قبرستان میں جانے کے بعد طریقہ تو یہ ہے کہ جانے کے بعد آپ سلام کریں، اہل قبر کو سلام کریں۔ بینیفٹ یہ ہے کہ آپ جب سلام کریں گے اللہ ثواب کا حقدار آپ کو بنائے گا، اور ان جن مرحومین کو آپ سلام کریں گے اللہ ان مرحومین کو بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ اور دوسرا بینیفٹ یہ ہے کہ جب آپ سلام کرو گے، جہاں ادھر آپ سلام کرنے کا ثواب پاؤ گے، وہیں پہ میرے مصطفیٰ کی سنت ادا ہوگی کہ سلام کرنا میرے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے مصطفیٰ کی سنت ادا کرنے کا بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قبرستان پہ جانے کے بعد اہل قبر کو سلام کرتے، لیکن وہاں پہ جانے کے بعد بھی لوگ دنیاوی باتوں میں مصروف رہا کرتے ہیں، وہاں پہ جانے کے بعد بھی لوگ کہا لگا کے ہنسا کرتے ہیں، وہاں پہ جانے کے بعد بھی لوگ زور زور سے بات کیا کرتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ جب گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز کو اہل قبر محسوس کیا کرتے ہیں، سنا کرتے ہیں، ان کی روحیں سنا کرتی ہیں، تو آپ جو حرکتیں قبرستان میں جانے کے بعد کرتے ہو، کیا وہ آپ کی حرکتوں سے واقف نہیں ہوتے ہوں گے؟ ذرا اندازہ تو لگائیے انہیں کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی۔ اس لیے جب قبرستان پہ جایا کریں دنیاوی باتوں میں مصروف نہ رہیں، اپنی باتوں میں مصروف نہ رہیں، قبر کی اڑتی ہوئی دھول کو دیکھ کر، اہل قبر کے حالات کو دیکھ کر آپ اپنی زندگی کو، پھر زندگی کے بعد اپنی موت کو یاد کریں اور یہ سوچیں یہی ہماری آخری منزل ہے، یہاں کل ہو کے ہمیں بھی آنا ہے۔ پھر آپ اہل قبر کو سلام کریں اور سلام کرنے کے بعد دو چند جو آیتیں آپ کو یاد ہیں ان آیتوں کی تلاوت کر کے تمام قبر والوں کے نام ایصال کر دیں۔ میرے ملت کے نوجوانوں، کیا آپ نے کبھی سوچا نہیں کہ کثرت سے قبروں پہ جانے کی اجازت کیوں ہے؟ سنو، کثرت سے قبروں پہ جانے کی اجازت اس لیے ہے تاکہ تم قبر کی اڑتی ہوئی دھول کو دیکھ کر، اہل قبر کے حالات کو دیکھ کر اپنی موت کو یاد کر سکو۔ اس لیے کہ جو اپنی موت کو اپنی زندگی میں بہت زیادہ یاد کرتا ہے ام المؤمنین سیدہ عائشہ ہیں۔ میرے آقا تشریف فرما ہیں، میرے آقا سیدہ عائشہ ام المؤمنین سے فرماتے ہیں، عائشہ ذرا بتا قیامت والا دن شہیدوں کے ساتھ کون اٹھایا جائے گا؟ ام المؤمنین سیدہ عائشہ اپنے انداز میں کہتی ہیں، یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ اللہ کے حبیب ہو، آپ اللہ کے نبی ہو، آپ ہی بتا دو نا۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں عائشہ سن لو، جو اپنی زندگی میں اپنی موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے قیامت کے دن وہ شہیدوں کے ساتھ اٹھا بھیجا۔ اس لیے اپنی زندگی میں اپنی موت کو کثرت سے یاد کیا کریں۔ جب آپ قبرستان پہ جایا کریں قبر والوں کے حالات کو دیکھ کر آپ اپنے عاقبت کا خیال کیا کریں، اپنی آخرت کے حوالے سے سوچا کریں، اپنے انجام کے حوالے سے سوچا کریں۔ جب آپ سوچیں گے پل پل آپ موت کو یاد رکھیں گے، اور جب آپ موت کو یاد کریں گے، جو انسان موت کو یاد رکھتا ہے وہ دنیا کی رنگینیوں میں کبھی نہیں ڈوبتا ہے، جو انسان موت کو یاد رکھتا ہے وہ کسی کے ساتھ
ساتھ زیادتی نہیں کرتا ہے، جو انسان موت کو یاد رکھتا ہے وہ حرام خوری نہیں کرتا ہے، جو انسان موت کو یاد رکھتا ہے وہ عالم ملتا ہے تو اس کی عزت کرتا ہے، جو انسان موت کو یاد رکھتا ہے وہ والدین کی نافرمانی نہیں کرتا ہے، اپنے ماں کے سامنے جب جاتا ہے تو حضور کی حدیث ان کے نظروں کے سامنے ہوتی ہے، ذہن و فکر کے حاشیے میں گردش کرنے لگتی ہے، حضور نے جو مزاج دیا ہے وہ ان کے ذہن و فکر کے حاشیے میں ہوتے ہیں۔ ماں کے سامنے جب جاتا اپنے ماں کا احترام کیا کرتا ہے، ماں کی جانب محبت بھری نگاہ سے دیکھتا ہے، اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا جو نیک بخت لڑکا اپنے والدین کی جانب محبت بھری نگاہ سے دیکھتا ہے اللہ اسے ایک حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر وہ موت کو یاد رکھتا ہے تو ماں کے سامنے جاتا ہے تو اپنی ماں کی جانب محبت بھری نگاہ سے دیکھتا ہے اور اس نیت سے دیکھتا ہے یہ میری ماں ہے جس نے میرے لیے بڑی مشقتیں اٹھائی ہیں، بڑی پریشانیاں اٹھائی ہیں، جب پوری دنیا چین کی نیند سوتی تھی، جب تک میں بچپنے کے عالم میں تھا یہ میرے لیے راتوں رات جاگا کرتی تھی۔ پوری دنیا میں آج کوئی اپنا خون کسی کو بغیر بدلے کے نہیں دیتا ہے، یا تو بدلے میں پیسہ مانگتا ہے، دولت کا کچھ حصہ مانگتا ہے، کوئی جب کسی کو خون دیتا ہے نا، کوئی جب کسی کو خون دیتا ہے بدلے میں کچھ نہ کچھ ضرور طلب کر لیتا ہے، لیکن میرے ملت کے نوجوانوں آج کی تاریخ میں ہاں میں مانتا ہوں خون ڈونیٹ کرنے والے بہت لوگ ہیں، لیکن اس وقت تک ڈونیٹ نہیں کرتا ہے جب تک کہ ڈونیشن سرٹیفکیٹ دینے کی گارنٹی کوئی نہیں دیتا ہے، یعنی سرٹیفکیٹ وہ موصول کرتا ہے ڈونیٹ کرنے کے بعد، لیکن وہ ماں ہے جس کے سینے میں اللہ نے اولاد کے لیے اتنی محبت دی ہے کہ مائیں اپنے خون جگر کو دودھ کے شکل میں بغیر بدلے کی اپنی اولادوں کو پلایا کرتی ہے، بغیر بدلے کی امید کے اپنے اولادوں کو پلایا کرتی ہے۔ جب نیک بخت لڑکا ان کے سامنے جاتا ہے اپنے والدہ کو اپنی جنت، اپنے والدہ کے قدموں کے نیچے اپنی جنت سمجھتا ہے، ان کا احترام کرتا ہے۔ جب نیک بخت لڑکا جو اپنی موت کو یاد رکھتا ہے، جب باپ کے سامنے جاتا ہے بے حیائی نہیں کرتا ہے، باپ کے سامنے جاتا ہے زیادتی نہیں کرتا اپنے والد کے ساتھ، وہ یہی سوچتا ہے یہ میرے والد صاحب ہیں۔ چلچلاتی دھوپ میں جب پوری دنیا چھاؤں کے تلاش میں رہا کرتی تھی، میرے والد میرے لیے نہ جانے کہاں کہاں کا سفر کیا کرتے تھے، کبھی چلچلاتی دھوپ میں مزدوری کیا کرتے تھے، کبھی پتھر تراشنے پہ مجبور ہوتے تھے تاکہ میرا بیٹا اچھی زندگی جی سکے، میرے بیٹے کی زندگی کامیاب ہو سکے۔ پھر وہ نیک بخت لڑکا اپنے والد کو احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہے، والد کی عزت کرتا ہے، اس لیے کہ وہ یہ سوچتا رہتا ہے یہ دنیا، یہ سانسیں چند دنوں کے لیے ہے، چند دنوں کے لیے ہے، کام آنے والا تو وہی ہے جو میرے آقا نے فرمایا ہے، جو میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے۔ اس لیے میرے ملت کے نوجوانوں یاد رکھ لو ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہمیں زندگی ملی ہے، موت آنی ہے، کوئی نہ کوئی دن ایسا آئے گا جس دن ہم تو ہوں گے، ہماری روح ہم سے جدا ہونی ہے، روح کفن انصری سے پرواز ہونی ہے، روح جسد خاکی سے پرواز ہونی ہے۔ یہ زندگی جو ملی ہے یہ دنیا میں کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہمیں یہ خیال رکھنا ہے کہ ہمیں جو زندگی ملی ہے دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں، بس اللہ کو راضی کرنے کے لیے زندگی ملی ہے۔ اور اللہ راضی کب ہوگا؟ اللہ راضی کب ہوگا؟ جب وقتوں پر نماز کی ہم پابندی کریں گے۔ اللہ راضی کب ہوگا؟ جب موت سے پہلے موت کی تیاری کریں گے۔ موت سے پہلے موت کی تیاری ہم کیسے کریں گے؟ جب مؤذن پکارے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، تمام کاموں کو چھوڑ کر آپ مسجد کے جانب چلے جائیں، لیکن عجیب بے حیائی ہے، آج آذان ہوتی رہتی ہے، مؤذن مسجد سے ندا دیتا رہتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ کی صدائیں بلند کرتا رہتا ہے۔ آج لوگ بڑی بے حسی کے ساتھ سنتے رہتے ہیں، چوک چوراہوں پر کھڑے ہو کر ادھر ادھر کی باتیں کر کے وقت گزاری کر لیتے ہیں۔ توفیق نہیں ملتی ہے کہ مسجد میں جا کے ایک رب کے آگے سر پر سجود ہو جائیں۔ میرے ملت کے نوجوانوں، میں آپ کو یہاں سے ایک مزاج دینا چاہتا ہوں، پوری کائنات میں آج دیکھیے جو جس سے پیار کرتا ہے، جو جس سے محبت کرتا ہے، اسے وہ خوش دیکھنا چاہتا ہے، اسے وہ خوش رکھنا چاہتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب
کوئی کسی سے پیار کرتا، جب کوئی کسی سے محبت کرتا، اپنے محبوب کے لیے کبھی بازار سے کچھ چیزیں خرید کر لاتا ہے، کہیں کا سفر کرتا تو اپنے محبوب کے لیے کچھ چیزیں لے لیتا ہے تاکہ میرا محبوب مجھ سے خوش ہو جائے، میں جس سے پیار کرتا ہوں مجھ سے وہ راضی ہو جائے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، یعنی دنیا کا یہ معمول ہے کہ ہر کوئی یہی سوچتا ہے روٹتی ہے تو روٹ جائے ہم سے کائنات، دنیا کے لوگ ہم سے روٹ جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا، بس ہم سے میرے محبوب راضی ہو جائیں۔ ہر کوئی اپنے محبوب کو خوش دیکھنا چاہتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم بھی ایک محبوب رکھتے ہیں۔ ہم کنہیں محبوب رکھتے ہیں؟ ہم اتنے خوش قسمت ہیں کہ ہم محبوب بھی رکھتے ہیں تو رب کے محبوب کو محبوب رکھتے ہیں، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ ہر کوئی اپنے محبوب کو خوش دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر ہم بھی اپنے محبوب کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کچھ چیزیں پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی فرماتے ہیں قرۃ عین فی الصلاۃ، اے مسلمانوں اگر نبی کو خوش دیکھنا چاہتے ہو، جب مؤذن پکارے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، تمام کاموں کو چھوڑ کر مسجد میں چلا جانا، سر پر سجود ہو جانا، رب کی تسبیح و تحلیل کر لینا، ایک رب کے آگے سجدہ کر لینا، ادھر تیری نماز بھی ہوتی جائے گی، ادھر مصطفیٰ کی آنکھوں کو ٹھنڈک بھی پہنچتی جائے گی، مصطفیٰ کی آنکھوں کو ٹھنڈک بھی پہنچتی جائے گی، اور ادھر جیسی میرے آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈک آپ اپنے افعال سے پہنچاؤ گے، نماز پڑھ کے پہنچاؤ گے، یہی تو موت کی تیاری ہے۔ آپ ادھر مصطفیٰ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے جاؤ گے، ادھر تیری موت کی تیاری ہوتی جائے گی۔ موت سے پہلے موت کی تیاری کرو۔ انسان جب کہیں کا سفر کرتا ہے نا، اہل اسٹیج سے خصوصی توجہ کا طالب، انسان جب کہیں کا سفر کرتا ہے، سفر سے پہلے رخت سفر کو باندھتا ہے، گھر والے آ کے دیکھتے ہیں، کبھی بیوی ہو تو بیوی آ کے دیکھتی ہے میرا شوہر کوئی چیز چھوڑ کے تو نہیں جا رہا، بار بار سامان کو آ کے چیک کرتی ہے، ماں ہوتی تو ماں قریب آ کے دیکھتی میرا شہزادہ کا کچھ چھوٹ تو نہیں گیا ہے، باپ ہوتے تو وہ بھی آ کے چیک کرتے کچھ چھوٹ تو نہیں گیا ہے۔ 6 ماہ، سال بھر، 2 سال کے لیے کوئی سفر کرے، بار بار سامان چیک کیا جاتا ہے کہیں کچھ چھوٹ تو نہیں گیا ہے۔ موت یہ سفر آخرت ہے، پھر آپ کیوں نہیں محاسبہ کرتے ہو کہ ہم سفر آخرت کی تیاری کر رہے ہیں، ہم سے کوئی فرض چھوٹ تو نہیں گیا ہے، ہم سے کوئی نماز چھوٹ تو نہیں گئی ہے، ہم سے کوئی رکن چھوٹ تو نہیں گیا ہے، اس حوالے سے کیوں نہیں سوچتے؟ سال 2 سال کے لیے کوئی سفر کرتا، بار بار سامان کو چیک کیا کرتا ہے، موت کے سفر آخرت ہے، اور اس کی تیاری کے لیے کپڑا پیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وقتوں پہ نمازوں کی پابندی کریں، ایام صیام ہو تو روزہ رکھیں، والدین زندہ ہوں تو ان کے قدموں میں جا کے گریں، والدین خدمت کیا کریں، عالم ملے ان سے مصافحہ کر لیا کریں، دعائیں لے لیا کریں، جو باتیں آپ نہیں جانتے ہیں وہ سیکھ لیا کریں، مدارس اسلامیہ میں حاضری لگا کر مسائل دینیہ کو سیکھ لیا کریں، خواتین ملے عزت سے دیکھ لیا کریں، ان میں سے کوئی ماں ہو تو ان کا احترام کر لیا کریں، دادی ہو تو ان کے حقوق کو ادا کر دیا کریں۔ میرے ملت کے نوجوانوں، جب آپ ایسا کریں گے خوشحال زندگی بھی گزرتی جائے گی، موت سے پہلے موت کی تیاری بھی ہوتی جائے گی، یہی تو موت کی تیاری ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، اسلام ایک اتنا ستھرا مذہب ہے، اتنا صاف مذہب ہے، جس نے ہم نے صاف شفاف نظام دیا ہے۔ جب اس نظام پہ کوئی عمل کرتا ہے، جب اس اصول کو کوئی اپناتا ہے، وہ انسان بھی صاف ہو جاتا ہے، وہ انسان بھی شفاف ہو جاتا ہے، اور جب کوئی انسان صاف و شفاف ہو جاتا ہے، قانون اسلام کو اپنا کر، اصول اسلام کو اپنا کر، پھر وہ پکا مومن کہلاتا ہے، اور جب وہ پکا مومن ہو جاتا ہے، پھر اس کے لیے موت تلخیاں لے کر نہیں آتی ہے، موت تو اس کے لیے تحفہ بن کر آیا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے میرے مالک ہم سبوں کو سننے سے زیادہ جو قابل تقلید باتیں ہیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ ہماری ماں بہنیں آئی ہوئی ہیں، ہم ان سے بھی کہنا چاہتے ہیں میری ماں بہنوں، نماز جس طرح ہم پہ فرض ہے، نماز جس طرح ان پہ فرض ہے، نماز ویسی ہی آپ پہ بھی فرض ہے۔ آپ بھی نماز کی پابندی کرو، اس لیے کہ ایک بچے کے لیے سب سے پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے۔ اگر آپ نے نماز پڑھ کر اپنے بچے کی پرورش کی ہے، آپ نے پردہ کر کے اپنے بچے کی پرورش کی ہے، تو آپ کی کوکھ سے اگر بیٹے نے جنم لیا ہے تو کبھی آوارہ نہیں ہوگا، غلام علی بن
کے سامنے آئے گا، اور بیٹی نے جنم لیا ہے تو وہ کبھی فاحشہ نہیں بنے گی، کنیز فاطمہ کی صورت میں آپ کے سامنے آئے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ میرے مالک ہم سبوں کو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی۔